پاکستان کی حالات اور پاکستان کی پالیٹکس میں آپ دیکھتے تو ہیں کہ سلسلہ کیا چل رہا ہے، تو ذرا آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان میں یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، پاکستان میں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ جو اس وقت عوام کی چیخیں نکلی ہوئی مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تو بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ میں تو پاکستانی پالیٹکس پہ ویسے کامنٹ نہیں کرتا ہوں، نہ اس کو بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں، رائٹ، لیکن اگر جتنا آپ کو پتا ہے اتنا تو آپ پرابلم بات کرتے ہیں. جی پرابلم کہاں ہے؟ جی پرابلم جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنی پارٹی ایفیلیشن کو یا آپ کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو پریفر کرتے ہیں اور باقی حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں نا، تو پھر اس ملک میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، اس میں ہمیشہ ڈویژن ہی رہتی ہے نا، لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں. جی دیکھیں اب مطلب میں نے جیسے عرض کیا کہ I hate to comment about پاکستانی پالیٹکس، لیکن اگر آپ حقائق کو دیکھیں، جہاں تک میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو کیونکہ میں اس پر زیادہ وہ نہیں کرتا، اور آئی ہوپ یہ غلط ہی ہو کہ ایسے اب یہ جو الیکشن ہوا ہے پچھلا، جی آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو حکومت میں ہیں، جی کہ کیا یہ فارم 45 اور 47 یہ ان سے پوچھیں نا، یہ جو ابھی میرے ساتھ ہیں جنرل سیکریٹری، فارم 47 کی کیا حکومت کو ماننے تیار نہیں ہے عوام؟ جی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے. جو لوگ جیتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ تھے میں نے سنا ہے جن کو جتایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مینڈیٹ ہم نہیں لیں گے، کچھ ایسے بھی تھے، انہوں نے خود چھوڑ دیا. جب آپ دیکھیں، جب میں انجسٹس کو سپورٹ کروں گا اس لیے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، مذہب کے لوگ ہیں، تو پھر آپ کہاں سے ترقی کریں گے؟ اچھا، ایک ایسا شخص جو لوگوں کی ٹانگوں پہ وہ اپنا بم باندھ کے ان سے وہ تاوان لیتا تھا، پھر ایک وہ ماڈل گرل، جہاں تک میں نے واقعہ سنے، یہ لوگ تو سارے کہیں گے یہ غلط ہے نا پارٹیوں والے، جو وہ اپنا ایک وہ ماڈل تھی، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ پیسے لے کر جاتی تھی، اس میں بریف کیس میں کہیں شفٹ کرتی تھی، اور ایک وہ انسپیکٹر نے اس کو پکڑا وہاں پہ، اس کو انسپیکٹر کو گولی مار دی گئی. جی پھر وہ اپنا ایک جو تھی وزیر اعظم، اس کو مرڈر کیا گیا، ان کی حکومت رہی، ان کے ہسبینڈ کی کتنے سال، پتہ نہیں 4-5 سال، وہ نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکے کہ کیا ہوا. جی تو یہ چیزیں جب آپ ایسے کرتے ہیں کہ، اور پھر ایک مطلب ہے کہ میں کسی کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ نہ کوئی کسی لیگ کی، نہ کسی تحریک کی، میں مطلب ہے میں تو یہاں کی پالیٹکس سے بات کرتا ہوں، اور میں آئے بھی ایک اور پروگرام کے لیے تھا، آپ نے کہا کہ چلو سن لیں. یقیناً آپ اس پروگرام کے دوسرے پروگرام کے لیے تھے، مگر میں نے آپ کو اس میں شامل کیا، تو مگر یہ کہ پاکستان کے بارے میں بات کی آپ نے، بہت اچھا سوال کیا کہ فارم 47 کی حکومت، اس کا جواب دینا کہ کیوں آخر فارم 47 کی حکومت کو عوام تسلیم نہیں کر رہی ہے. پھر تھوڑا سا پیچھے ایک سیکنڈ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. کون اس سے ڈینائی کر سکتا ہے کہ مجیب کو میجورٹی ملی تھی؟ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ کسی میں ہے جرأت اتنی؟ یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے کہ مجیب کو میجورٹی ملی، اس کو حکومت نہیں دینے دی گئی. کس نے نہیں دینے دی؟ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، وہ رول کرتے ہیں. یہ ملک ہوتے ہیں، یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے پاکستان. پاکستان کو انگریزوں نے بنایا تھا، انہوں نے ایک اپنی اسٹیٹ پیدا کرنی تھی جو ان کے مفادات کو ڈیفینڈ کرے گی فیوچر میں. جی ان کو ہمارے جو یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے، ویسٹ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مل گئے ان کے ساتھ. ان کو پیر پگاڑا کے خاندان کے علاوہ سب نے زمینیں لی تھی غداری کر کے. ان کو پتا تھا لینڈ ریفارم ہوئیں گی، انڈیا جب ڈیوائیڈ ہوئے گا. جی تو انہوں نے اپنی لینڈز کو بچانے کے لیے انہوں نے مسٹر جناح کا ساتھ دیا. اور جو وہ کچھ لوگ تھے جو یہ ناردرن انڈیا کے تھے، یہ آپ کے امبالہ، پٹیالہ، ہوشیارپور کے، وہ انہوں نے ایک وہ پولیٹیکل سلوگن بنایا تھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ بن کے رہے گا پاکستان، نہیں کیا تھا وہ، لا الہ سوری کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ سارا سیاسی نعرہ تھا، یہ سارا پولیٹیکل نعرہ تھا، وہ اس وقت کی مسلم لیگ نے بنایا تھا. مسٹر جناح کے جو ساتھی تھے، میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا سا اب بات کرنے دیں. تو کیا ہوا، وہ لوگ
नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट जी, तो उन्होंने वो पॉलिटिकल नारा ऐसे बनाया जैसे वो रोटी कपड़ा और मकान का एक बना, फिर वो एक उसका इस्लाम अगर पसंद है तो मुझे सदर वो करें रेफरेंडम में, फिर एक आदमी ने कहा कि क्या मदीना का वो निज़ाम, मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। ये सारे पॉलिटिकल स्लोगन थे। अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को बनाना था एक स्टेट के तौर पर, और जब भी कोई कॉलोनियल पावर जाती है कहीं से, वो लोकल लोगों को तकसीम करके लड़ाना चाहती है। कुछ एरियाज़ को वो जो थे वो डिस्प्यूटेड छोड़ गए ताकि ये लोग लड़ते रहेंगे, हम आके मुनसिफ भी बनेंगे, इनको असला भी बेचेंगे और ये कौमें इसी के अंदर रहेंगी ना। तो ये एक मुल्क है जो एक आप अपने पॉइंट पे रहें और सियासत और नहीं आप लोग जो चीजों को नहीं मालूम हो तो तारीख को मस्त नहीं करें। आप पाकिस्तान कुर्बानियों से बना है, जी जमीनों के रिफॉर्म के ऊपर नहीं बना। ये जो कुर्बानियां थी ये स्लोगन पे नहीं बना जी, ये जो कुर्बानियां थी ये सिंपल लोगों की थी, इन जिम्मेदारों की कोई कुर्बानी नहीं है जिन्होंने जमीनें ली थी अंग्रेजों से। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, बहरहाल आप लोग तो शहीदों के लहू को जो है ना इस तरीके से अपने जदीद नजरियों के जरिए नौजवान नस्लों को गुमराह नहीं करें। इन शहीद लोगों के लिए ये हमारे पॉलिटिशियंस ने धोखा दिया। देखिए सच कोई नहीं सुनना चाहता ना, तो इसलिए कोई उसके फायदा नहीं है बहस।